بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے تاریخ اسلام کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری سیریل ہے اسلامی معراج کی کہانیاں۔ اسلامی معراج کی کہانیاں کی آج 39 نمبر قسط ہے، اور ہم بیان کر رہے ہیں ابو جہل کو۔ تو دوستو، ہم بیان کر رہے تھے پچھلی قسط میں کہ جیسے ہی قریش کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے امیہ بن خلف، ابو لہب اور ہشام جو ہے وہ ابو لہب کا نام تھا، ابو جہل کا ہی نام تھا، ہشام اس کو بولتے تھے۔ ایک گھڑ سوار دستہ ان کے پیچھے کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان کا شکار کرنے کی ان کی بزدلانہ کوشش میں قریش نے کوہ طور تک ان کی پخڈنڈیوں کا پیچھا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایک غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، ایک غار کے اندر وہ تھے، تو تعاقب کرنے والوں میں سے ایک نے غار کو چیک کرنے کا مشورہ دیا، لیکن امیہ بن خلف نے اس کا مذاق اڑایا اور غار کے منہ پر پرندوں کے ایک محفوظ جالا، جسے بعد میں مورخین نے کہا کہ مکڑی نے جالا بن دیا تھا، اور پرندوں کا گھونسلہ دکھایا۔ ہشام ابو جہل اکیلا ہی تھا جس نے ابھی تک یقین نہیں کیا۔ وہ کہا، لات اور عزا کی قسم، یہ ان کے بت تھے، لات اور عزا، اس کی قسم کھائی کہ مجھے یقین ہے کہ وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ اب ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جب ہم نے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا تاکہ ہم انہیں نہ دیکھ سکیں۔ یہ ہشام کہہ رہا ہے، ابو جہل جو ہے، اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر یہاں سے چلے گئے ہیں، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں مکہ سے، لیکن ہشام نے، ابو جہل نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اسے مردہ یا زندہ لانے کے لیے بہترین عرب کے اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا کہ جو ان کو لائے گا۔ سورکا بن مالک بن جشم المدالجی فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگے۔ جب وہ ان پر بھاگ رہے تھے، ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو اچانک ان کے گھوڑے کے کھر صحرا کی ریت میں اکھڑ گئے اور اس کے اعضاء مفلوج ہو گئے۔ تو اس نے ان سے رحم کی بھیک مانگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کی درخواست پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راحت کے لیے دعا کی، اور اسے ان کے ٹھکانے کی رازداری کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے تعاقب کرنے والوں سے بچنے کا معاہدہ کر کے اسکورٹ فری ہونے کی اجازت دے دی۔ جب سورکا کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، تو وہ اپنا معجزاتی واقعات سب کو سناتے ہوئے مکہ واپس آ گئے، کیونکہ سراقہ بنو مطلج کا سردار تھا۔ اس لیے ہشام ابو جہل کو اس کہانی سے متاثر ہو کر خوف تھا کہ اس کا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا۔ چنانچہ ابو جہل نے قبیلہ بنو مدلج کو خط لکھا، جس میں انہیں سورکا کے انحراف سے خبردار کیا گیا، اس کی بزدلی اور خود غرضی کی وجہ سے اس کی حقارت کی گئی، اور انہیں اس کی نافرمانی کا مشورہ دیا گیا۔ البتہ سورکا نے اس خط کے جواب میں کہا کہ اے ابو جہل، خدا کی قسم، اگر تم دیکھتے کہ میرا گھوڑا ریت میں کیسے ٹکرا گیا تھا، پھنس گیا تھا، تو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک نہ کرتے۔ میں واقعی دیکھ رہا ہوں کہ وہ عنقریب سارے عرب میں غلبہ حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور سب اس کے پیروکار بھی ہوں گے۔
غزوہ بدر سے پہلے سعد بن معاذ اپنے غیر مسلم دوست امیہ بن خلف کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے ایک بار مکہ تشریف لے گئے تھے۔ جب وہ عمروں کے پاس پہنچے اور ان میں جھگڑا ہوا اور جیسے ہی یہ بات گرم ہو گئی، سعد نے اسے مکہ سے شام کا تجارتی راستہ روکنے کی دھمکی دی، اور عمروں نے امیہ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہاں پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ عمرہ کی نیت سے مکہ آئے اور امیہ ابن خلف ابی صفوان کے گھر ٹھہرے ہوئے، کیونکہ امیہ خود بھی سعد کے گھر ٹھہرا کرتے تھے، اور جب وہ شام جاتے ہوئے مدینہ سے گزرتے تھے، امیہ نے سعد سے کہا کہ کیا تم دوپہر تک انتظار کرو گے؟ جب لوگ اپنے گھروں پر ہوں گے پھر تم جاؤ اور کعبہ کا طواف کرو۔ چنانچہ جب سعد کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو شام نے ابو جہل نے آ کر پوچھا کہ کون ہے جو طواف کر رہا ہے؟ اداس نے جواب دیا، میں اداس ہوں۔ شام نے کہا کہ کیا تم خانہ کعبہ کے طواف بحفاظت کر رہے ہو، حالانکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے؟ اداس نے کہا ہاں۔ وہ جھگڑنے لگے۔ امیہ نے سعد سے کہا کہ ابھی الحکم کو مت چلانا، کیونکہ وہ وادی مکہ کا سردار ہے۔ غم نے شام سے کہا، غم نے پھر شام سے کہا، ابو جہل سے کہا، اللہ کی قسم اگر تو مجھے طواف کعبہ سے روکا تو میں شام کے ساتھ تمہاری تجارت کو خراب کر دوں گا۔ امیہ سعد سے کہتا رہا، آواز نہ اٹھاؤ، اور اسے پکڑتا رہا۔ ہاں، امیہ نے کہا، اللہ کی قسم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتا ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ امیہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ میرے یثرب یعنی مدینہ کے بھائی نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ چنانچہ جب کفار بدر کی طرف بڑھنے لگے اور مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تو ان کی بیوی نے ان سے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے یثرب کے بھائی نے تم سے کیا کہا تھا؟ کیا بھول گئے ہو؟ امیہ نے نہ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن شام ابو جہل نے اس سے کہا، تم وادی کے رئیسوں میں سے ہو اور 1-2 دن ان کے ساتھ مکہ جانا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کر دیا۔ مکہ والے مدینہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے نہیں چھوڑیں گے، چنانچہ انہوں نے ابو جہل کو 300 سواروں کی قیادت میں مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 30 مہاجرین کی ایک جماعت کو روانہ کیا، جس کی قیادت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ دونوں جماعتیں جنگ کی تیاری کے لیے آمنے سامنے کھڑی ایس کے پڑوس میں سمندر کے کنارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی۔ شدید گرمی میں ماجدی بن عمرو الجہنی نے مداخلت کی اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک جنگ بندی کے مطابق دونوں فریقوں کے ساتھ صلح پر تھا، چنانچہ یہ مقابلہ بغیر کسی لڑائی کے ختم ہوا۔ اس پر ابو جہل نے اپنی ایک نظم میں بہت افسوس کا اظہار کیا اور مسلمانوں پر مستقبل کی فتح کی امید ظاہر کی۔ جب ابو سفیان بن حرب نے مکہ کو تکلیف کا پیغام بھیجا تو قریش نے تقریباً 1000 آدمیوں کو جنگ کے لیے بھیجا۔ ابو جہل نے بدر کے سفر کے موقع پر خانہ کعبہ کے تختوں کو پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سے دلی دعا کی کہ جو بھی فریق دائیں طرف ہوگا اسے فتح دے۔ ہشام یعنی کہ ابو جہل کا مضبوط رویہ قریش کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے ڈرانے دھمکانے کے متحد کوششوں کے باوجود ایک حقیقی لڑائی پر منتج ہوا۔ الجوبہ جیم بن السلط ابن مخرمہ ابن مطلب نے ایک منحوس وژن کی بنیاد پر قریش کی جنگجوؤں کو جنگ میں جانے سے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن ہشام ابو جہل نے طنزیہ انداز میں جواب دیا کہ یہ بنو عبد المطلب کا ایک اور نبی ہے، اس سے کل پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم ان سے ملیں گے تو کون قتل ہونے والا ہے۔ ابو سفیان
बिन हरब ने जब देखा कि इसने अपने काफिले को बचा लिया तो इसने कुरैश को पैगाम भेजा कि तुम अपने काफिले, अपने आदमियों और अपने माल को बचाने के लिए निकले हो और खुदा ने, अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया, इसलिए वापस चले जाओ। लेकिन हशाम ने कहा कि खुदा की कसम, हम बदर में जाने तक वापस नहीं जाएंगे। बदर अरबों के मेलों में से एक जगह है जहां वो हर साल बाजार लगाते थे। हम वहां 3 दिन गुजारेंगे, ऊंट ज़बह करेंगे और जियाफत करेंगे, शराब पिएंगे और लड़कियां हमारे लिए खेलेंगी, नाचेंगी। अरब सुनेंगे कि हम आए हैं और इकट्ठे हुए हैं और मुस्तकबिल में हमारी इज्जत करेंगे। तो चलो। तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं, अगली किस्त में हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।